أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر چل رہا ہے اور اسی عنوان سے یہ بات بھی آ گئی تھی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، انہوں نے اللہ سے نبیوں سے کیے ہوئے وعدے توڑے، کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا، بے تکی باتیں کی، پیغمبروں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا. یہ ساری بنیادیں ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا. اس سلسلے میں یہ اہم ترین موضوع بھی آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا نظریہ، ان کا خیال اور عقیدہ بالکل غلط ہے. وہ ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ان کی والدہ مقدسہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بھی بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا. اور قرآن نے صاف کہا ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا، یعنی کوئی قتل کی صورت نہیں بنی. اور سولی کا اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان کا ارادہ سولی دینے کا ہی تھا. تو جب قتل ہی نہیں کیا، سولی نہیں دیا، تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا؟ میں ولیکن شبہ علم، ان کو شبہ ہو گیا. اس کی تفصیل پیچھے آ چکی. شبہ کی کیا صورت رہی اس کے متعلق ایک واقعہ بیان بھی کیا گیا. مفسرین نے بہت سارے واقعات اس حوالے سے بیان کیے ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہے. کہ یہودیوں کو جو شبہ لگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، شہید کیا، شبہ کیسے لگا؟ اس ضمن میں ایک واقعہ پہلے آ گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان یہودیوں نے بنایا اور اس کا اعلان بھی کیا کہ ہم ایسا کریں گے. جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جن کو حواریین کیا کہتے ہیں، جیسے حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو ان کا ایک خاص لقب ہے صحابی. تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا لقب ہے حواری. حواریین میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، فدائی. انہوں نے جان کی بازی لگائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے کہ یہودیوں نے جو اعلان کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے. تو
تو جب یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، حضرت عیسیٰ بھی وہاں پہنچے، یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودیوں نے سمجھا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، بہتر ہے اس وقت موقع ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کو بھی ختم کر دو۔ تو ایک بڑی جماعت یہودیوں کی حملہ کرنے کے لیے وہاں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ جہاں یہ حضرات جمع تھے، جس جگہ، جس مکان میں، جس جگہ، باغ میں یا گھر میں، یہودیوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، کریک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں۔ پھر اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو باہر نکلو، اور جو اندر آیا اسی کی شکل بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران اٹھا لیے گئے۔ اس نے اندر آ کر دیکھا حضرت عیسیٰ ہے ہی نہیں، تلاش ولاش کر کے باہر گیا ان کو بتانے کے لیے، انہوں نے پکڑ کے اسی کو کر دیا قتل۔ جب قتل کر چکے، اس کی لاش گری، تو یہودیوں کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن باقی جسم ہے نہیں ان جیسا، یہ تو وہ آدمی ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا، اس کی تو شکل شاید ویسی بنائی گئی۔ کہ چلو اب جو ہوا سو ہوا، یہی کہو کہ عیسیٰ کو۔ ایسا ہوتا ہے اپنی خفت بچانے کے لیے، جب کوئی بڑا معرکہ ہو اور بازی ہار جائیں، پھر کہتے چلو اب جو ہو گیا نا، اسی جھوٹ کو سچ بنا، اسی جھوٹ کو سچ بنا۔ ہمارے دور میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو حکومتیں تلاش کرتی ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے قتل کر دیا، پھر وہ اصل آدمی باہر آ جاتا ہے، اس کا کوئی ویڈیو لیک ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ تو پرانا ویڈیو ہے، یہ تو آواز ریکارڈ کی ہوئی ہے، پرانا فوٹو لگایا ہوا، ہم نے تو کر دیا ختم۔ کسی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان لوگوں نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ میرے بدلے کون سولی چڑھے گا، کون اپنی جان قربان کرے گا، اس کے لیے یہ وعدہ ہے میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو ایک آدمی اٹھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں اپنی جان قربان کروں۔ آپ نے دعا دی اس کو، اسی کی شکل ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ اس سے پتہ چلا یہ یہودی نہیں تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا۔ اس نے اپنی جان کا نذرانہ حضرت عیسیٰ کے بدلے میں پیش کیا، اور اسی سے ان کو شبہ ہوا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ولیکن شبیہ لہم، ان کو بہت بڑا دھوکہ لگا، اور حقیقت کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا، چونکہ اگر وفات ہوتی تو پھر ان کا کفن دفن، پھر تو قتل والی بات رہی ہی نہیں تھی۔ اگر شہید کر دیا جاتا، آپ کو قتل کر دیا جاتا، تب تو آپ کا جسم مبارک، جسد اطہر یہیں رہتا، اور غسل کفن دفن جو کچھ بھی ہوتا، پھر شہید کا نیا کفن نہیں ہوتا، شہید کو غسل نہیں دیتے، لیکن دفن تو کیا جاتا ہے، تو کہیں قبر ہوتی، کہیں کوئی قبر نہیں۔ یہودی بھی اس کو مانتے، عیسائی بھی مانتے۔ البتہ آپ کو تعجب ہوگا ایک بات سن کے، یہودی بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اندر سے سب سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہے نہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ مرتد ہو کر مرزائی بن گئے، وہ اس بات کے قائل ہیں مرزائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، ان کی وفات ہوئی، اور وہ سری نگر میں دفن ہے، کشمیر میں دفن ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بانڈی پورہ کا جو علاقہ ہے، اس میں کہتے ہیں وہاں دفن ہے، وہ تلاش کرنے آتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے، اور اس میں 100 سے زائد حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر وہ یہاں خلافت قائم کریں گے، کہ شادی ہوگی،
ان کے بچے ہوں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، اور آپ تشریف لائیں گے تو بہت سارے کام اور بھی کریں گے، تجدیدی کام۔ ان میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسائی توبہ کر لیں گے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کریں گے حضرت عیسیٰ کے متعلق السلام، یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کریں گے، اکثر مارے جائیں گے، وہ دجال کی پناہ لیں گے اور دجال کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے بتلائی کہ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک جگہ یہ بات سمجھنے کی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہودیوں کو بھی، اور اہل کتاب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ ایک جماعت دعویٰ کرتی ہے انجیل کا اور ایک تورات کا، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے، اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ایمان لا کر رہے گا حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ایمان۔ ہر یہودی، ہر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایک وقت ایمان لائے گا۔ کب لائے گا ایمان؟ قبل موت ہی، جب اس کی موت آئے گی اس سے تھوڑی دیر پہلے۔ ہر عیسائی کو مرتے وقت اور ہر یہودی کو مرتے وقت جب عالم بالا منکشف ہوگا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ہمارا عقیدہ ان کے متعلق غلط ہے۔ ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ ان کو بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروائی جاتی ہو تاکہ وہ کف افسوس حسرت کے ساتھ ملتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کیا سوچتے رہے تھے۔ تو موت کے وقت ہر کسی کو صحیح بات معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان لاتا ہے، اگرچہ اس ایمان کا کوئی نفع ہوگا نہیں۔ جیسے فرعون ایمان لایا ڈوبتے وقت، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ طے بھی کیا اس نے کون سا رب، نبیوں والے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا وہ ایمان قبول نہیں ہوا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ، لیکن اس آیت کا ایک مطلب اور ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے، جو ابھی میں نے ترجمہ بتایا نا، اس اعتبار سے تو ہر یہودی اور ہر عیسائی مرتے وقت اس حقیقت کو سمجھتا اور مانتا ہے کہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے متعلق غلط ہے۔ لیکن جو دوسرا ترجمہ اب میں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، جو کتاب مفسرین نے لکھا ہے، جو راجح ترجمہ ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ سارے یہودی نہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس وقت کے سارے یہودی ایمان لا کر رہیں گے حضرت عیسیٰ پر، قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ یہ وقت ہوگا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ اس وقت جو یہودی زندہ ہوں گے، جو عیسائی زندہ ہوں گے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو نظام عالم بدلے گا، ایک انقلاب آئے گا۔ اس انقلاب کے سامنے لوگ جھک جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کو بھی تسلیم کریں گے اور ان کی عبدیت کو بھی تسلیم کریں گے کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول برحق ہیں۔ بیٹے کہنے کا نظریہ، ثالث الثلاثہ کہنے کا نظریہ، اقانیم ثلاثہ میں سے تین خداؤں میں سے ایک خدا جو عیسائیوں کا ہے، یا حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں کا جو غلط نظریہ ہے، یہ نظریات خود بخود جو ہیں ختم ہو جائیں گے اور وہ توبہ کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، تو کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بطور خاص ہوئی، خاص طور پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کن کے خلاف؟ یہود و نصارہ کے متعلق کہ اے پروردگار، ان نے میرے متعلق جو کچھ کہا، جو کچھ گھڑا، جو کچھ سوچا، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو جان، تیرے بندے جان۔ چند ورق پلٹیں، 7واں پارہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے
128 سورہ مائدہ کا آخری 1 2 8 128. اردو گنتی نہیں آتی ہے جن کو، ان کو پریشانی ہوتی ہے. 128 سطر نمبر 5. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. دیکھ لیا. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم. کسے فرمائیں گے؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. ابن مریم اس لیے کہا کہ یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، باپ ہے ہی نہیں، منسوب ماں کی طرف. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، یعنی اپنے ماننے والوں سے آپ نے یہ بات کہی تھی، اتخذونی، مجھ کو بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لو، الٰہین، معبود. جب قیامت کے دن یہ کہیں گے نا کہ پروردگار ہم نے حضرت عیسیٰ کو جو معبود بنایا، ان کی عبادت کی، ان کو آپ کا بیٹا کہا، تو ہم کہاں قصوروار، انہیں ہم کو کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پوچھیں گے آپ نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ یہ جواب نہیں دیں گے میں نے نہیں کہا، بلکہ کہیں گے قال سبحانک. حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ تو بے خبر نہیں ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں وہ کیوں کہتا، مجھے یہ حق تھا ہی نہیں، میں شرک کی بات کہتا. ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں. فقط علمت، آپ کو تو پتہ ہے میں نے ایسی بات. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور جو میں سوچتا جانتا ہوں آپ کو اس کی خبر ہے. انک انت علام الغیوب، جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں آپ تو ان کے لیے جاننے والے ہیں، ان کو جانتے. ما قلت لہم، میں نے ان سے یہ بات نہیں کہی. الا ما امرتنی بھی، مگر میں نے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا، تو وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، پھر جب تک میں ان میں تھا تو میں نے ان کی پوری پوری نگرانی کی. اس بات کا میں گواہ ہوں جب تک میں تھا تب تک ان کے عقیدے کیا تھے. فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھ کو وفات دے دی. یہاں بھی لفظ وفات آیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ ان کی وفات تبھی ہوگی جب سے وفات آیا. تو جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کے بندوں کو پتہ کیا ہے، کیونکہ وفات کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. انت علی کل شیء شہید، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. یہ لہذا قرآن میں آیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کی انہی شرارتوں اور ان جرموں کی وجہ سے. ظلم کا ترجمہ یہاں کریں گے گناہ، ظلم، شرارت، جرائم، ان کے ان جرموں کی وجہ سے. ہم نے جہاں ان کو یہ آخرت کی سزائیں دینی ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، وہاں ایک دنیا کی سزا بھی ہم نے بہت بڑی دی ان کو. کچھ سزائیں جو پیچھے آ گئی، اور عمومی اعتبار سے یہودیوں کو ایک سزا دی گئی. وہ کیا تھی؟ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں اور پاک صاف تھیں ہم نے وہ بھی ان پر حرام کر دی. یہودیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کیا کر دی گئیں؟ وہ چیزیں کیسی تھی؟ طیبات، جو صرف حلال ہی نہیں تھی، حلال کے ساتھ طبیعت کو مرغوب اور پسندیدہ چیزیں تھیں. گوشت حرام کر دیا، اونٹ کا گوشت حرام کر دیا، یہ حرام کر دیا، بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام کر دیا. یہ ایک عذاب ہے اللہ کا کہ اللہ کی نعمتوں سے آدمی محروم ہو جائے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور چونکہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناجائز اور ناحق طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کیا کرتے تھے. مال ہڑپ کرنا، مال کھانے کا مطلب دبانا، لینا. اس کی بہت صورتیں پیچھے تفصیل سے آگے یہودی کیا کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. یہ ان کی شرارتیں بیان کی. سود لینا، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا. اس کی کئی صورتیں. ایک یہ ہے کہ حق کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، مشکوک بنا کر کہ لوگوں کو وہم ہو جائے یہ صحیح ہے یا
غلط ہے، تذبذب میں شکوک پیدا کرنا. اور ایک یہ ہے کہ جو لوگ دین حق کے قریب آ رہے ہیں ان کو مارنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، ہٹانا رائے حق سے، ظلم و ستم کرنا. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایسی تشریح اور تعبیر کر کے لوگوں کو دین کے مسائل بتلانا جس سے وہ حق سمجھ کر ناحق پر عمل کرتے رہیں، کریں گے غلط اور سمجھیں گے کیا ہے صحیح. اور ظلم و زیادتی کر کے لوگوں کا مال ناحق لیتے تھے. کبھی تو یہ لوٹ مار کی صورت میں ہوتا تھا، غریب کمزور کو دبا لیا، لے گئے سب کچھ. اور کبھی ایک بڑے ماڈرن طریقے پہ ہوتا تھا، جبہ قبہ لگا کر، دستار پہن کر، مسند پر بیٹھ کر، غلط فتوے دے کر، قرآن و حدیث کی جیسی غلط تعبیر اور تشریح آج لوگ کر رہے ہیں. اس طرح اس زمانے میں تورات اور انجیل کی غلط تشریح اور تعبیر کیا کرتے تھے، اور اس بنیاد پر لوگوں کو ان کی من پسند کے فتوے دے دے کر ان سے پیسے لے کر یہ کام. لہذا ان پر یہ جرموں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، حلال چیزیں ان پر حرام کی. سوال یہ ہے کہ اگر حلال چیزیں ان پر حرام کی گئی تو یہ تو ہر امت پر ہوئی، اس پر بھی حرام ہے. اس امت پر بھی زیادہ چیزیں تو حرام ہی ہیں، حلال تو کچھ چیزیں. کتنے دنیا میں جانور ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ان میں سے چند ایک حلال ہیں. اونٹ حلال ہے، بھینس حلال ہے، گائے بیل حلال ہے، بکرا بھیڑ حلال ہے، دمبا حلال ہے، ہرن حلال ہے، چڑیاں ایک دو قسم کی حلال ہیں، مچھلی حلال ہے، اور کیا ہے مرغی بتاؤ. دیکھو کتنے جانور ہیں. جنگل کا کوئی جانور دیکھ لو، شیر ہے، ہاتھی ہے، زراف ہے، دریائی گھوڑا ہے، مینڈک ہے، کچھوے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، کیا سارے جانور، چوہے تک، یہ سب حرام کر دیے شریعت. یہ تو اس پر بھی حرام. اس کا جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ پر جو چیزیں حرام کی گئیں علی صاحب التحیۃ و تسلیم، وہ چیزیں ہیں جو نجس ہیں اور جن میں نقصان ہے، جن میں خباثت ہے، جن کے کھانے سے یا تو جسمانی نقصان ہوگا یا پھر روحانی نقصان ہوگا. جیسے خنزیر کھانے والے لوگوں میں ایک تو بیماری ایسی پھیلی جو لا علاج ہے، اور وہ پھر ساری دنیا میں پھیلی. اور دوسرا روحانی اعتبار سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں رہی گندگی کھا کر. اسی لیے شراب کو بھی حرام کیا گیا کہ اس سے انسان جہاں ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں وغیرہ ذالک، وہاں یہ ہے کہ شراب پینے والا کلمہ حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. وہ ایسی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. نجاست ہی نجاست ہے. اور ان لوگوں پر جو چیز حرام کی گئی تھی وہ احلت لہم، پہلے حلال تھیں دوسرے انبیاء کے ہاں. شروع میں حضرت موسیٰ جب تشریف لائے اس وقت بھی کیا تھی؟ حلال تھی. پھر جب انہوں نے شرارتی کی تو کیا کر دی؟ پھر وہ تو حرام ہی رہی. ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حرام چیزوں میں سے کچھ کو پھر دوبارہ حلال کیا تھا، ان کو حکم دیا گیا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور مجھ کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو چیزیں تم پر حرام کی گئیں ان میں سے کچھ چیزیں تمہارے بعض الذی، کچھ چیزیں پھر دوبارہ حلال کرو. تو یہ ہیں وہ کافر لوگ جن کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے، دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے جو علماء راسخ ہیں، جن کے پاس مضبوط علم ہے. راسخ فی العلم کا مطلب ہے وہ شخص جس کے پاس علم مضبوط ہے، جو علم صحیح، علم حق رکھتا ہے اور پھر اس کو عمل میں بھی لا رہا ہے اور اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی پختہ ہے. ایسے جو لوگ تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، تو وہ المؤمنون بعد میں کیا لے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کچھ عیسائی اور کچھ یہودی علماء مسلمان ہو گئے، کچھ غیر علماء بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یا رسول اللہ وہ اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، باقی انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کی طرف اب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کو بھی مان رہے ہیں.
والمقیمین الصلاۃ، اسی طرح وہ لوگ جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں، نمازوں کے پابند، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں تمام صدقات واجب آ گئے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر جو یقین کامل رکھتے ہیں، چاہے یہ وہ غیر یہودی ہوں، غیر عیسائی ہوں، یا یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہوں، جو حق کو قبول کر کے اعمال میں لگ جائے، ایمان کے ساتھ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، آخرت کو مستحضر رکھے، اس کے لیے تیاری کرے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم عطا کریں گے اپنی طرف سے اجر عظیم۔ اجر عظیم کا کیا مطلب ہے؟ اجر عظیم کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی اگر مسلمان ہو جائیں اور ان کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہو جائے تو ان میں فرق ہے۔ مثلا بدھ مذہب والا یا ہندو کوئی مسلمان ہو جائے تو اجر عظیم، اجر تو اس کو ملے گا، لیکن چونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جس نظریے اور طریقے پر وہ تھے اس میں ان کے پاس حق کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اہل کتاب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ حق ان کے پاس تھا، وہ ان سے بہرحال بہتر تھے، ان کے کچھ عقیدے تو ٹھیک تھے، لیکن ایک نبی کو تو مانتے تھے، کم از کم آخرت کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بتوں کو تو نہیں پوچھتے وہ۔ اس لیے اگر کوئی اہل کتاب میں سے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے اجر عظیم ملے گا، یہ دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی آسمانی مذہب کو ماننا، اور دوسرا پھر اس کے مقابلے میں اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام کو قبول کر لینا، یہ ہے اجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء وجوهنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على تلاوة القرآن وحفظ القرآن وعلم القرآن والعمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا رب العالمين۔